السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصہ قرآن کریم کا یہ 13واں پارہ ہے ہمارا، اور 13ویں ویڈیو ہے۔ آج کے پارے کا نام ہے وما ابرئ۔ 13ویں پارے میں اللہ رب العزت نے سورہ یوسف کے بقیہ حصے کو مکمل فرمایا، اس کے بعد سورہ رعد مکمل اور سورہ ابراہیم اللہ نے مکمل فرمائی۔ سورہ یوسف سے متعلق جو باتیں تھیں وہ 12ویں پارے میں ہم نے کمپلیٹ کر لی تھیں۔ یوسف علیہ السلام کا سارا واقعہ اس کے اندر تفصیلی طور پر آ گیا تھا پچھلی ویڈیو میں۔ اگر آپ کو سورہ یوسف سے متعلق ڈیٹیل چاہیے اور اس کو دیکھنا پسند کرتے ہیں تو پارہ نمبر 12 کی آپ ویڈیوز دیکھ لیں۔ 13ویں پارے میں آج ہم سورہ رعد سے شروع کریں گے۔ سورہ رعد، اللہ نے سورہ رعد میں 5 باتوں کو بیان فرمایا۔ نمبر 1، قرآن کریم کی حقانیت۔ قرآن کریم کی حقانیت کو اللہ نے سورہ رعد کے شروع میں بیان فرمایا۔ اس کے بعد عقیدہ توحید کو بیان کیا۔ نمبر 3 پر قیامت کو، نمبر 4 رسالت، اور نمبر 5 متقین کی 8 صفات اور اشقیاء کی 3 علامتوں کو بیان فرمایا۔ پہلا نمبر قرآن کریم کی حقانیت۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ آپ قرآن کریم کا اسلوب اگر دیکھیں اور ترتیب دیکھیں تو جہاں اللہ نے وہ صورتیں جنہیں حروف مقطعات سے شروع فرمایا تو ان کی ابتدا میں عام طور پر قرآن کریم کا ذکر ہوتا ہے۔ جہاں سورہ حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں تو وہاں اللہ نے اس کے بعد اگلی آیات میں یا اس کے فوراً بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کا ذکر فرماتے ہیں، اور ان مخالفین کو اللہ چیلنج کرنے کے لیے کہ جو قرآن کریم کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ انسانی کاوش سمجھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو چیلنج دیتے ہیں اس آیت میں۔ نمبر 2، عقیدہ توحید۔ توحید آپ کو پتہ ہے کہ بیسک عقیدہ ہے جس کے بغیر ایمان مکمل نہیں، یعنی اللہ وحدہ پر ایمان لانا کہ اللہ ایک ہیں اور اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس بات پر ایمان لانا۔ آسمان و زمین، سورج، چاند، ستارے، سیارے، مشرق و مغرب، شمال و جنوب، ہواؤں کا نظام، پہاڑوں کا نظام، بادلوں اور بارشوں کا نظام، آسمان کا، زمین کا، یہ سارے کا سارا نظام جو ہے وہ رب العالمین کا پیدا کیا ہوا ہے، اور اللہ اکیلے اس کے مالک ہیں، اللہ اکیلے اس کے خالق ہیں، اللہ اکیلے اس پورے نظام کو چلانے والے ہیں۔ وہ وحدہ لا شریک ذات ہے، کوئی اس کا ساتھی نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کی اولاد نہیں۔ یہ عقیدہ توحید۔ اس کے بعد قیامت کا ذکر ہے نمبر 3 پہ۔ مشرکین کو اس بات پر ایک بڑا تعجب ہوتا تھا کہ جنہیں ہم نے قبروں میں دفن کر دیا، جو مردہ ہو گئے، تو مردہ ہڈیاں کیسے دوبارہ اکٹھی ہوں گی، ان پہ کیسے گوشت چڑھے گا، اور کیسے جو ہے وہ لوگوں کی ان روح اس میں آئے گی۔ وہ بڑا تعجب کرتے تھے اور بڑا اپنے آپ کو بعض اوقات وہ ہڈیاں لے کر اللہ کے رسول کے پاس آتے تھے اور کہ مردہ ہڈیوں پہ گوشت کیسے چڑھے گا، یہ جو ہڈیاں جن سے گوشت گل کے مٹی ہو چکا ہے تو یہ کیسے آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تعجب کی بات نہیں ہے، بعث بعد الموت ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے۔ یعنی لوگوں کا یہ کہنا کہ یہ اللہ کیسے کریں گے، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو ایک نقشہ آ گیا۔ پہلے نقشہ نہیں تھا، خالد کا، محمود کا، باقر کا، عمر کا نقشہ موجود نہیں تھا، کوئی سانچہ نہیں تھا، اب ایک دفعہ بنا دیا، اب تو سانچہ اور نقشہ آ گیا۔ اب پھر کون سا مشکل ہے کہ اللہ کے لیے اللہ اس کو دوبارہ نہیں بنا سکتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے چوتھی چیز رسالت کو بیان فرمائی۔ رسالت یعنی ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی اللہ نے رہنما بھیجا ہے، کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجا ہے کہ جو اس قوم کی رہنمائی کرے، اس کو بتائے۔ ہاں جی، نبی کی تعریف یا رسول کی تعریف بھی یہی ہے کہ جس کو اللہ کا وہ چنیدہ آدمی، وہ اللہ کا قابل فخر آدمی جس کو اللہ لوگوں کے لیے چنے اور اللہ اس کے پاس وحی بھیجتے ہو کہ وہ دین کی تبلیغ کرے۔ ہر قوم میں، ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی نبی آتا رہا ہے، اور امام الانبیاء سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے آخری نبی تھے۔ یہ امت بھی آخری اور آپ نبی بھی آخری، آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا اور آپ کے بعد کوئی، اس امت کے بعد کوئی اور امت نہیں آئے گی۔ اسی طرح 5ویں چیز اللہ نے متقین کی 8 صفات بیان فرمائی۔ پہلی چیز تو یہ بیان کی کہ متقین وفادار ہوتے ہیں۔ وفاداری سب سے پہلی صفت اللہ نے وفاداری کو بیان کیا۔ نمبر 2، صلہ رحمی۔ متقین صلہ رحم ہوتا ہے، کبھی یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ صلہ رحمی نہ کریں، قطع رحمی کرنے والے، تعلقات کو توڑنے والے نہیں ہوتے، وہ رحم کرنے والے، عفو و درگزر کرنے والے ہوتے ہیں۔ نمبر 3، خوف خدا رکھنے والے۔ متقین جو ہیں وہ اللہ کا ڈر رکھنے والے ہوتے ہیں، خوف رکھنے والے اللہ کا۔ تو یہ تیسری صفت ہے اہل ایمان کی۔ نمبر 4، خوف آخرت۔ ان کے ذہنوں میں ایک چیز ہوتی ہے کہ ہم نے مرنا ہے، آخرت کا ڈر۔
جواب دہی کا ڈر، اللہ کے سامنے پیش ہونے کا ڈر ان اہل ایمان کو ہوتا ہے۔ اسی طرح پانچویں صفت صبر کی ہے کہ اہل ایمان صابر ہوتے ہیں، متقین صبر کرنے والے ہوتے ہیں، جلد باز نہیں ہوتے، اور ہمیشہ ہر کام میں صبر ابتغاء وجہ ربہم، صبر کرنے والے ہیں۔ اسی طرح نمبر 6 نماز کی پابندی کرنے والے، اقامت صلاۃ، نماز کو اپنے وقت پر قائم کرنے والے۔ نمبر 7 صدقہ دینے والے، اور نمبر 8 برائی کا بدلہ اچھائی سے دینے والے۔ یہ صفات اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی بیان فرمائی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اشقیاء کی 3 علامتیں بیان کی، بدبخت لوگ، کمینے لوگ، فاسق و فاجر لوگوں کی 3 علامتیں۔ فرمایا پہلی چیز وہ وعدہ خلافی کرتے ہیں، جب آپ سے وعدہ کریں گے تو وعدہ خلافی کریں گے۔ نمبر 2 قطع رحمی کرنے والے، ہاں جی، وہ رشتوں کو توڑتے ہیں، تعلقات کو توڑتے ہیں، محبتوں کو قطع کرتے ہیں۔ اور نمبر 3 فساد فی الارض کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم کو بیان فرمایا۔ سورہ ابراہیم میں بھی اللہ نے 5 باتیں بیان کی۔ نمبر 1 عقیدہ توحید، نمبر 2 عقیدہ رسالت، اور نمبر 3 عقیدہ آخرت یعنی قیامت، اور نمبر 4 چند اہم باتیں، اور نمبر 5 6 دعائیں اللہ نے بیان فرمائی۔ توحید کا تو پہلے ذکر آ گیا کہ تمام آسمانوں کو اور تمام زمینوں کو اللہ نے بنایا، آسمان سے پانی کا برسانا اور اس سے زمین کو کاشتکاری کے قابل بنانا، اور زمین سے پھلوں کا نکالنا، اور پھر جانوروں کو پانی کا پلانا، اور کھیتوں کا بنانا اور بگاڑنا، یہ سارا اللہ رب العزت کے حکم سے ہوتا ہے۔ سورج کا دن کو آنا، چاند کا رات کو آنا، مشرق سے سورج کا آنا، مغرب میں غروب ہو جانا، ہاں جی، ستاروں کا آنا، سیاروں کا آنا، بادلوں کا آنا، پہاڑوں کا ہونا، ہواؤں کا آنا، یہ اللہ نے ساری چیزوں کو اپنی مرضی سے چلایا ہے، اپنی منشا سے چلایا ہے۔ ہر چیز اللہ کے حکم کے مطابق اپنے اپنے کام میں لگی ہوئی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے رسالت کو بیان کیا۔ رسالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کے لیے بتایا گیا کہ اے نبی، آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں، آپ سے پہلے ابراہیم گزرے، موسیٰ گزرے، عیسیٰ گزرے، یونس گزرے، ہارون گزرے، سلیمان گزرے، داؤد گزرے، یحییٰ گزرے ہیں، تو ان پیغمبروں کی قوموں نے بھی ان کے ساتھ عداوت کی ہے، ان کی قوموں نے ان کے ساتھ نفرت کی ہے، ان کی قوموں نے ان کے ساتھ دشمنیاں کی ہیں، اور یہی مخالفت کا رویہ آپ کی قوم نے بھی آپ کے ساتھ اختیار کیا ہے۔ اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ ہر نبی اپنی اپنی قوم کے ہم زبان ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تیسری چیز انبیاء کے ضمن میں یہ بھی بیان کی، پچھلی قوموں کے مکذبین کے کچھ شبہات بھی اللہ نے بیان کیے کہ وہ جو اعتراض کرتے تھے اللہ نے اس کو بیان کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں وہ شک کا اظہار کیا کرتے تھے، ایک چیز۔ نمبر 2 وہ یوں بھی کہا کرتے تھے کہ بشر رسول نہیں بن سکتا، یعنی کوئی انسان جو ہے وہ نبی نہیں بن سکتا۔ اسی طرح وہ تقلید آبا کی شبہات اور تقلید آبا کہ ہم جو جس دین پر ہیں، ہم جس شریعت پر ہیں، ہم جس طریقے کو فالو کرتے ہیں، یہ ہمارے آباء و اجداد کا طریقہ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پھر قیامت کا تذکرہ فرمایا کہ کافروں کے لیے اللہ نے جہنم، اور متقین اور نیکوکاروں کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے۔ جنت اور جہنم کی ہولناکیوں کا ذکر کیا، اور ساتھ میں یہ بھی فرما دیا اللہ تعالیٰ نے کہ شیطان قیامت والے دن اللہ کے سامنے یوں کہے گا کہ اے اللہ، یہ لوگ جو تھے یہ میری طرف سے نہیں تھے، یہ تو خود ہی غلط کار تھے، یہ خود گناہ کرتے تھے، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، اور لوگوں کو کہے گا مجھے ملامت نہیں کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، تم خود بد کردار تھے، خود گناہ گار تھے، میرے بہکاوے میں تم خود آتے تھے، میں تو بہکاتا تھا، تم آ جاتے تھے۔ اسی طرح چوتھی چیز اللہ نے چند باتوں کو بھی بیان فرمایا، جو میں نے ہیڈنگ میں بیان کی چند باتیں، اس میں فرمایا شکر ایک ایسی چیز ہے جس سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے، اور نہ شکروں کے لیے اللہ کی طرف سے سخت عذاب ہے، تکلیف ہے۔ اسی طرح فرمایا کافروں کے اعمال کی مثال راکھ کی سی ہے، آگ جلاتے ہیں نا، راکھ بنتی ہے، تو کافروں کے اعمال کی مثال راکھ کی سی ہے جس کو تیز ہوا آ کر اڑا کر لے جائے گی۔ اسی طرح فرمایا حق اور ایمان کا کلمہ پاکیزہ درخت کی مانند ہے، مضبوط درخت، یعنی مثال دی کھجور کے ساتھ کہ اس کی جڑ بڑی مضبوط، اس کا پھل بڑا شیریں ہوتا ہے۔ اور باطل اور ضلالت کا جو کلمہ ہے وہ ناپاک درخت کی مانند ہے، اور اس کے لیے کوئی قرار نہیں، کوئی مضبوطی نہیں، کوئی ٹھہراؤ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کے کرتوتوں سے بھی بے خبر نہیں ہے، اللہ جانتا ہے کہ وہ کیا کیا کرتوت کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے 6 دعاؤں کا بھی ذکر فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام کی رب العالمین سے 6 دعائیں اللہ نے بیان کی۔ پہلی دعا امن کی، کہ ابراہیم نے امن کی دعا مانگی اللہ سے، اور اللہ کو فرمایا رب اجعل ھذا البلد آمنا، اس شہر کو امن والا بنا۔ دوسری دعا مانگی بت پرستی سے باز آنے کی، حفاظت کی، کہ یا اللہ بتوں سے محفوظ فرما مجھے اور میری ذریت کو۔ نمبر 3 اقامت صلاۃ، لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس،
نمبر 4 دلوں کا میلان، یعنی دلوں کی صفائی، دلوں کے لیے نرمی۔ ابراہیم فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، یعنی کہ دل لوگوں کے مائل ہو جائیں ان لوگوں کی طرف۔ اور نمبر 5 رزق کی، ورزق اہلہ من الثمرات، ہاں جی۔ اور نمبر 6 جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام نے مغفرت مانگی ہے اللہ سے کہ مجھے اور میرے والدین کے گناہوں کو معاف فرما۔ تو یہ 13ویں پارے میں اللہ رب العزت نے یہ باتیں بیان فرمائی ہیں۔ سورہ یوسف کا آدھا حصہ، سورہ رعد مکمل، سورہ ابراہیم مکمل، ان کی ساری ڈیٹیلز میں نے اس بارے میں بتا دی ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم 14ویں پارے کو کنٹینیو کریں گے۔ اگر آپ درس قرآن کو دیکھنا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں قرآن کریم کو، تو آپ ہماری ویڈیوز کے ساتھ لازمی جڑے رہیے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو ہماری 14ویں پارے یعنی ربما کے متعلق ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے۔